Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. لقمان جو کہ حکیم لقمان کے نام پر جانا جاتا تھا، یہ ایتھوپیا کا رہنے والا تھا۔ لقمان کے بارے میں فارسی، عربی اور ترکی میں بہت سی کہانیاں لکھی گئیں۔ لقمان کو ایک منفی انسان قرار دیا جاتا تھا جو پودوں اور جانوروں میں دنیا کو تلاش کرتا تھا۔ لقمان ایک دفعہ ایک درخت کے نیچے سویا ہوا تھا۔ ایک فرشتہ اس کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ تمہیں تحفہ دینا چاہتا ہے جو یا تو حکمت ہوگی یا پھر بادشاہت۔ تو لقمان نے حکمت کو انتخاب کیا، اور جب وہ نیند سے اٹھا تو اس نے محسوس کیا کہ اس کے حواس اور عقل بہت تیز ہو گئی ہے۔ لقمان نے فطرت کے ساتھ مکمل ہم آہنگی محسوس کی اور ان چیزوں کے اندرونی معنی کو سمجھنا شروع کر دیا۔ لقمان نے شکرانے کے لیے اللہ کو سجدہ کیا اور تعریف کی۔ حکیم لقمان کو غلام کے طور پر لایا گیا اور غلام کے ہی طور پر اس کو فروخت کیا گیا۔ وہ اپنی آزادی سے محروم ہو گیا تھا اور آزادانہ بات بھی نہیں کر سکتا تھا، اور یہ پہلا مقدمہ تھا جو اس نے برداشت کیا۔ حکیم لقمان نے صبر سے اپنی غلامی کا سامنا کیا۔ اس کا دل ایمان اور امید سے روشن کیا گیا تھا اور وہ اللہ کی طرف سے مدد کا انتظار کر رہا تھا۔ لقمان کو جو آدمی خرید کر لایا وہ بہت ذہین تھا، وہ اس پر رحم کرتا، اور لقمان کی ذہانت دیکھی تو اس کو پتہ چلا کہ لقمان ایک عام آدمی نہیں ہے۔ ایک دن اس کے مالک نے لقمان کو حکم دیا کہ وہ بھیڑوں کو ذبح کرے اور ان کا سب سے بدترین حصہ لے کر آئے۔ تو اس لقمان نے اپنے مالک کے پاس دل اور زبان لے کر گیا، تو جب مالک نے دیکھا تو وہ مسکرایا اور سمجھ گیا کہ لقمان کی اس کے پیچھے کوئی گہری سوچ ہے۔ اس لمحے سے مالک نے لقمان پر زیادہ رحم اور دلچسپی لینا شروع کر دی۔ کچھ دن بعد لقمان کو پھر اس کے مالک نے حکم دیا کہ وہ بھیڑوں کو ذبح کرے اور اس مرتبہ بھیڑوں کا سب سے اچھا حصہ لے کر آئے۔ تو لقمان نے ایک بار پھر زبان اور دل مالک کے پاس لے گیا، تو مالک نے بڑے تجسس کے ساتھ پوچھا کہ دل اور زبان کس طرح بہترین اور بدترین میں ہو سکتی ہیں؟ تو لقمان نے جواب دیا کہ اگر مالک خالص ہے تو زبان اور دل سب خوش طب ہیں، اور اگر مالک بد کردار ہے تو وہ زبان اور دل بھی خالص نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد لقمان کے مالک نے اس کو بہت احترام میں رکھا۔ لقمان بہت سے لوگوں کو حکمت دیتا تھا اور اس کی حکمت کی عظمت ملک بھر میں پھیل گئی۔ یہ اپنے غلاموں کو حدیث سنایا کرتے، اور جو اس سے فیض یاب ہوئے وہ لوگ اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے، اور اللہ اس انسان کو مصیبت میں صبر دیتا ہے جو اللہ کی رضا میں خوش ہوتا ہے، اور یہ اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ ایک مصنف نے لکھا ہے کہ لقمان اپنے بیٹے کو اپنی تعلیم دیتے ہوئے کہا کہ اے بیٹا، اگر تمہیں نیند نہیں آتی تو تم مرنے کے قابل نہیں ہو، اگر آپ کو نیند کے بعد جاگنا نہیں ہے تو موت کے بعد اضافہ نہیں کرنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ لقمان قرآن کریم سے پہلے طویل عرصے سے عرب تو صاف کا نام تھا۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.